بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. یہاں تک تقریباً سورہ البقرہ کا نصف ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے نصف سورہ بقرہ کو سنا اور ابھی نصف مزید آپ نے سننی ہے. نصف اول میں زیادہ تر خطاب اہل کتاب بالخصوص یہود سے تھا اور ان سے ہونے والے معاملات کا تفصیل سے ذکر ہوا. آخر میں تحویل قبلہ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی اور وہ خاصی طویل ہوئی. اب اس رکوع سے لے کر ختم سورہ تک جو نصف ہے اس سورت کا، اس میں زیادہ خطاب اہل ایمان سے ہوگا اور ان کو ہی تعلیمات سے احکامات سے باخبر کیا جائے گا، لیکن کہیں کہیں غیر مسلموں سے بھی خطاب ہوگا. لیکن آیت کا آغاز وہی تحویل قبلہ پر مختصر سی گفتگو سے ہو رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کچھ یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو. اصل میں صرف مشرق اور مغرب کی بات نہیں، یعنی کسی جہت کی طرف منہ کرنا یہی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مشرق اور مغرب کا ذکر اس لیے کر لیا کہ یہود کا قبلہ مغربی بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا قبلہ مشرقی بیت المقدس تھا، یعنی دونوں کا مرکز تو بیت المقدس ہی تھا. لیکن عیسائی اپنی عبادت گاہوں کا رخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی طرف کرتے تھے، بیت اللحم جو بیت المقدس سے مشرقی جانب میں، اور یہودی اپنی عبادت گاہوں کا رخ مسجد اقصی اور کوہ طور کی طرف کرتے تھے جو مغربی سمت میں پڑتا ہے. تو یہ تو دو قومیں ہیں اور باقی اقوام کے اپنے اپنے قبلے ہیں. اور یہی بات نہیں کہ صرف انہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ اہل ایمان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا قبلہ بھی قبلہ مقصود نہیں، تو کسی سمت میں عبادت کے لیے منہ کرنا یہی کوئی کمال نہیں. کمالات کی تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ اس لیے ذکر کیا کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو تمام بحث مباحثہ کا زور قبلے ہی پہ چل پڑا. یہود اپنے قبلے کی تعریف، عیسائی اپنے قبلے کی، اور اس طریقے سے ہر قوم جیسا کہ قبلہ
اور اس کی طرف منہ کرنا ہی کوئی مقصودی چیز ہو، تو اصل میں بعض چیزیں مقصودی ہوتی ہیں اور بعض مقصود تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اور سبب ہوتی ہیں۔ اگرچہ اہمیت تو اسباب کی بھی ہے، لیکن اتنی تو نہیں ہے جتنی مقصود کی ہو۔ تو قبلہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، نماز کی شرائط میں سے ہے، اور جانتے بوجھتے اگر کوئی قبلے کی طرف رخ نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی، لیکن تاہم اصل چیز تو نماز ہے، اصل چیز تو نماز ہے۔ قبلہ اس کی شرائط میں سے، وضو اس کی شرائط میں سے ہے، وقت اس کی شرائط میں سے۔ اہمیت تو ان شرائط کی بھی ہے، لیکن اصل چیز تو نماز ہے۔ اسی طریقے سے باقی عبادات میں بعض چیزیں وسائل کا درجہ رکھتی ہیں اور بعض چیزیں مقاصد کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ تم خواہ ایسی چیز پہ زور دے رہے ہو جو اتنی مقصودی نہیں، اور جو اصل مقاصد ہیں ان سے پہلتے ہی نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہو، اور قبلے پہ اتنا زور ہے۔ اور یہی کچھ صورتحال آج بھی ہے۔ بعض ایسے مسائل جو مسائل تک بھی نہیں ہوتے، ان کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ جیسے کہ سارے کا سارا دین اسی میں مرکوز ہو چکا ہے۔ حالانکہ بعض تو سرے سے مسائل نہیں اور بعض ہیں بھی تو اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، اور جو چیزیں مقاصد سے تعلق رکھتی ہیں، اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس سے پہلو ہی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد حق تعالی شانہ ان مقاصد کی تشریح فرماتے ہیں کہ جن پہ زیادہ زور اور زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اسی میں نیکی نہیں کہ تم اپنے رخ عبادت کے وقت مشرق یا مغرب یا کسی سمت کی طرف موڑ دو۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن اصل اور مقصودی نیکی یہ ہے، یعنی نیکی والا وہ ہے آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو اسلام میں تین چیزیں ہیں، یعنی ساری تعلیمات کو اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو تین اصول سامنے آئیں گے۔ پہلا اصل اور بنیادی چیز اسلام میں اعتقاد ہے، ایمانیات ہیں، اعتقادیات ہیں، جن کو آپ نظریات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اصولی ہے وہ ہیں اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اور کئی احکامات ہیں۔ اور تیسری اصولی چیز اسلام میں اخلاق ہے، اخلاقیات۔ تو عبادات، اخلاقیات اور اعتقادات، یہ ہیں تین بنیادیں، تین اصول جن کے گرد پوری شریعت گھومتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس آیہ کریمہ میں ان تینوں اصولوں کی بعض بنیادی چیزیں، اہم ترین چیزیں اس ایک آیہ کریمہ میں جمع کر دی۔ اعتقادات کے سلسلے میں بھی، اعمال اور اخلاقیات کے سلسلے میں بھی چیزیں یہاں پر اکٹھی کر دی ہیں، اور پھر آگے سورت کے آخر تک ان کی تشریح اور ان کی تفصیل ہوتی رہے گی، لیکن عنوان یہاں قائم ہو گیا، بنیاد یہاں پر قائم ہوگی۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے، اعتقاد ہے، اس لیے سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے۔ من آمن باللہ، اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے۔ تو ایمان کے سلسلے میں یہاں چند باتیں ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، دو،
اور ایمان بالملائکہ 3 اور بالکتب اور 4 اور بالنبیین 5. ایمانیات اور بھی ہیں لیکن یہاں ان 5 چیزوں کو خاص طور پہ حق تعالیٰ شاہ نے ذکر کیا، جن میں سب سے اولیت کیا ہے؟ اللہ کی ذات صفات پر ایمان لانا. دوسری چیز والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یعنی یوم قیامہ پر ایمان لانا. تیسری چیز ملائکہ پہ ایمان لانا کہ ملائکہ اگرچہ ہماری نظروں سے مستور اور چھپے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک پاک اور معصوم مخلوق ہیں جن کی تعداد بجز اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو. ملائکہ ہی کیا اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی تعداد بھی بجز اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. والکتاب، اور کتاب پر یعنی ہر اس کتاب پہ جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام پر انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، جن کی کچھ تشریح یہ ہے کہ 100 کتابیں چھوٹی ہیں جن کا نام صحیفہ ہے، اور 4 کتابیں بڑی ہیں جن کو کتاب کہا جاتا ہے. صحیفوں میں تفصیل یوں ہے کہ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، 50 صحیفے ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، اور بعض حضرات ان پر 20 کے بھی قائل ہیں. اور پھر 4 کتابوں کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی کتاب زحیم کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تورات، دوسری زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تیسری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور چوتھی اور آخری خاتم الکتب قرآن حکیم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. یہ سب کتابیں برحق ہیں، اگرچہ قرآن حکیم کے علاوہ باقی تمام کتابیں اپنی صحیح حالت میں دنیا میں موجود نہیں، لیکن تاہم ان کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا تھا. والنبیین، اور انبیاء کرام پر ایمان کہ انبیاء کرام جس طرح اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، ایسے انبیاء کرام وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے بھیجے جن کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتے ہیں. تاہم مشہور قول ہے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے 313 رسول اور باقی سب نبی. تو نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے. صاحب شریعت اور صاحب کتاب پیغمبر کو رسول کہتے ہیں، اور جس نبی کے پاس، جس پیغمبر کے پاس نئی کتاب اور نئی شریعت نہ ہو، سابقہ کتاب اور شریعت کے مطابق چلیں، وہ نبی ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام اس تعداد میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب کے سب اللہ کے منتخب کردہ، اور سب کے سب انبیاء کرام معصوم عن الخطا تھے، جن کے آخری اور جن کے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا اور ختم ہو گیا. نبیین کہا یہ مذکر کا صیغہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ نبوت مردوں میں جاری ہوئی ہے اور کوئی خاتون پیغمبر نہیں ہوئی. ولایت میں تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ خواتین بھی ولایت میں پہنچی، لیکن جہاں تک نبوت کا تعلق ہے تو یہ صرف انبیاء کرام مرد ہوئے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں بھی اس کی صراحت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مرد بھیجے ہیں. رجال نوحی کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی. اس حکمت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ نبوت مردوں ہی میں جاری فرمائی.
یہ چند باتیں تھیں اعتقاد کے سلسلے میں. یہاں کرنا کچھ نہیں بلکہ دل میں ان کا یقین رکھنا ہے. اللہ ہیں ذات و صفات کے ساتھ یکتا، بے مثل، بے مثال. قیامت کا دن بالیقین آئے گا جس میں اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا. ملائکۃ اللہ موجود ہیں، کتابیں اللہ نے وقتاً فوقتاً بھیجیں، انبیاء کرام وقتاً فوقتاً تشریف لائے. اس کے بعد عملیات کا ذکر ہے، اعمال کا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور نیکی والا وہ شخص ہے جو مال خرچ کرے. عَلَى حُبِّهِ، مال کے محبوب ہونے کے باوجود. حُبِّهِ کی جو ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع، اس کے تین مرجع بن سکتے ہیں. یعنی یہ ضمیر تین طرف راجع ہو سکتی ہے جیسے مفسرین کرام نے تفصیل بیان کی ہے. ایک تو یہ کہ حُبِّهِ کی ضمیر دینے والے ہی کی طرف، تو ہمارا یہی ہوگا جو میں نے کیا کہ وہ آت المال علی حُبِّهِ، یعنی مال کی طرف، کہ وہ مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں مال کے محبوب ہونے کے باوجود، کہ مال کی محبت بھی ہے پھر بھی خرچ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نکما اور بیکار مال جس سے لگاؤ نہیں وہ نہیں خرچ کرتا، بلکہ جو اسے پسند اور محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے. تیسرے پارے میں ایک آیت کریمہ میں آئے گی کہ وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، خبیث اور گندے مال کو رائے خدا خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو، وہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے. جو تمہارا من پسند مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور ایک مرجع اس کا یہ ہے کہ حُبِّهِ کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اصل نیکی یہ ہے کہ مال کو اللہ کی محبت پہ دیتا ہے، اللہ کی محبت پہ دیتا ہے. یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دیتا، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ مال دینے کی غرض ہے خدا کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا. تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، یہ نہیں کہ جس کو دے رہا ہوں اس سے کیا فائدہ ملے گا کیا نقصان ملے گا. اور تیسرا مرجع یہ کہ ہی آتا کی طرف، یعنی وہی دینے والے کی طرف رجوع ہو. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ دینے والے کی غرض، دینے والے کی غرض جو ہے وہ بھی مخلصانہ ہے. تو بہرحال مال خرچ کرنا یہ ایک عمل ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جب یہ خرچ کیا جائے تو یہ اصل نیکی ہے. ابھی آگے زکوٰۃ کا بھی ذکر آئے گا، لیکن زکوٰۃ سے پہلے آت المال لایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ مراد ہوتی تو وہ تو آگے اسی آیت میں آ رہی ہے. تو مال کا اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ دو طرح کا ہے. ایک زکوٰۃ جو مستقل قانونی طور پہ لاگو ہے کہ سال کے بعد اتنے فیصد آپ نے ان شرائط کے ساتھ ان لوگوں کو دینا ہے. اب کوئی لینے والا ہے یا نہیں، اتنا حصہ آپ نے سال کے بعد نکال کے اس کو الگ رکھ دینا ہے، جب بھی ملے گا دیں گے. آج اس سال نہیں ملتا تو اگلے سال، وہ نہیں ملتا اگلے سال، لیکن وہ آپ نکالتے ہی رہیں گے. اور اس جگہ میں جو اب مال کیا دینا ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ جب بھی اللہ کے لیے خرچ کرنے کا موقع ہے، جس وقت بھی موقع آئے اس وقت خرچ کرنا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان فی المال لحقا
سوا زکات، زکات کے علاوہ بھی مال کے اندر انسانی حقوق ہیں. یہ نہیں کہ آدمی زکات دے کر بے فکر ہو جائے کہ میں نے سارا مالی حق ادا کر دیا، بلکہ مال کے اندر زکات کے علاوہ بھی حقوق ہیں، اور جب بھی وہ حقوق آئیں گے اسی وقت مال کا خرچ کرنا فرض اور ضروری ہو جائے گا. جیسے کسی کا عزیز ہے، غریب ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو یہ نہیں کہ آپ نے زکات دے دی اور اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. اس کی جان کا تحفظ اور اس کی اتنی مدد جس سے وہ بیمار ہے تو علاج کرائے، بھوکا ہو تو بھوک مٹائے، پیاسا ہو تو پیاس مٹائے، ننگا ہے تو بدن ڈھانپ لے، جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اسی وقت پوری کرنی ضرورت ہے. چاہے آج صبح آپ نے زکات نکالی ہے اور دوپہر کو ایسا مستحق آ گیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو ابھی صبح ہی زکات نکالی، وہ الگ بات تھی، اور اس کی ضرورت کا پورا کرنا یہ الگ فریضہ. ایسے ماں باپ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، یا دیگر مسلمان ہیں، یا کوئی انسان ہے، تو چوں ہی اس کو ضرورت ہو، حقیقی ضرورت، تو اس کا پورا کرنا یہ لازمی ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ اور مصارف بھی ہوتے ہیں، جیسے مسجد کا بنانا ہو گیا، ضرورت ہے، یا مدرسے کا بنانا ہو گیا، یا اور اس قسم کے ضروریات ہوتے ہیں. تو جب بھی یہ ضروریات سامنے آئیں گے اس وقت مال کا خرچ کرنا اس ضرورت میں یہ ضروری ہوگا. تو وآت المال علی حبہ، لیکن مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، نام و نمود کے لیے اور شکریہ کی توقع میں، جیسے کہ سورہ دہر میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کے صالح بندے اللہ کی محبت پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین، یتیم اور قیدی کو. اور جب کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے صرف اللہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلایا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو اس نیکی کا تم سے بدلہ چاہتے ہیں کہ کل کو تم بھی کھلانا، اور نہیں تم سے شکریہ کی توقع کرتے ہیں کہ تم ہمیں ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ اور بات ہے کہ جس کے ساتھ نیکی ہو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا فریضہ ہے، لیکن جس نے نیکی کی ہے وہ شکریہ کی توقع پہ نہ کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو بھی یہ خوش رہے. تو وہ آت المال علی حبہ، اصل نیکی یہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اللہ کی محبت پر یا مال کے محبوب ہونے کے باوجود اس کو خرچ کرے. کن پہ خرچ کرے؟ ذوی القربا، یہ پہلے مستحقین ہیں. ذوی القربا قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور پھر یوں قریب تر جتنے بھی لوگ آتے ہیں. اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے ان کی ضروریات پوری کریں. والیتاما، اور دوسرے مستحقین ہیں یتیم. اگر وہ مفلس ہیں، اگر یتیم مالدار ہیں تو پھر نہیں، یعنی مطلقاً یتیم مستحق نہیں، لیکن چونکہ عمومی طور پہ یتیم مفلس ہی ہوتے ہیں اس لیے یتیموں کا ذکر کیا. تو یتیم اس کو کہتے ہیں کہ نابالغی کے زمانے میں ان کا والد وفات پا جائے. جس کا باپ نابالغی کے زمانے میں وفات پا جائے وہ ہوتا ہے یتیم. جب بالغ ہو جائے گا تو اس پر سے یتیمی کا لفظ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بالغ یتیم نہیں ہوتا. سیاسی یتیم تو ہو سکتے ہیں، آج وہ تو بالغ ہو کر بھی یتیم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال شرعی لحاظ سے بلوغ کو پہنچتے ہی یتیمی کا لفظ اوپر سے ختم ہو جائے گا بس. تو چونکہ عموماً یتیم غریب ہی ہوتے ہیں
اس لیے ان کی دیکھ بھال ایک اسلامی فریضہ ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا وکافل الیتیم کا ہاتین، ان دو انگلیوں کو جوڑتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل، یتیم کا سرپرست یوں ہیں جنت میں، یوں ہیں، وہ ایسا میرا قریبی ہے، ایسے میرے قریب رہے گا کہ یہ آقا ہیں کہ ان کا درجہ بلند ہے اور یہ یتیم کا کفیل ہے۔ ان دو انگلی کس نے جوڑا؟ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں یتیم پرورش پا رہا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو رہا ہو، وہ مسلمانوں کے گھروں میں انتہائی بہترین اور بابرکت گھر ہے، نورانی گھر ہے۔ اور جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہو، وہ مسلمانوں کے گھروں میں انتہائی بدترین گھر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے شفقت اور محبت سے یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ دیا، کچھ دیا لیا نہیں، ہاتھ ہی رکھ دیا شفقت سے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے اتنے گناہ اس کے مٹ گئے۔ اور بھی بڑے ارشادات ہیں۔ تو والیتامیٰ، دوسرے مستحقین کون ہیں رعایت کے؟ یتیم۔ والمساکین، اور محتاج، مسکین، غریب۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضروریات کا فقدان ہو، اس کے پاس زندگی کے ضروریات نہ ہوں، وہ تو مسکین۔ تو ایسے لوگ کوئی بھی ہوں، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اس کی مدد کرے۔ وابن السبیل، اور چوتھا مستحق کون ہے؟ ابن السبیل، مسافر، راہ گزر، راہ چلتا ہوا۔ تو جو مسافر ہوتا ہے اس کو سفر میں جب بھی ضرورت پیش آئے تو جو مقیمی لوگ ہیں اس کی ضروریات کا پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اگرچہ وہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں مالدار کیوں نہ ہو۔ لیکن جب مسافر ہو گیا تو مستحق امداد ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ گھر میں کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں، تو اچھا تو یہ کہ غیر زکوٰۃ سے دیں، لیکن نہیں تو زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے۔ والسائلین، اور پانچواں مستحق امداد کا کون ہے؟ سائل، مانگنے والا، جو اپنی حاجت پیش کرے اور سوالی بن کر آئے تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو ڈانٹ نہ دو، ہٹا کھٹا ہے، مانگتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، نہیں، ایسی باتوں کو چھوڑو، اس کا سوال پورا کر سکتے ہو تو کر دو، نہیں تو آبرومندانہ طریقے سے اس کو کہہ دو کہ بھائی ابھی تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، لیکن وہ سائل جو جان ہی نہ چھوڑاتا ہو، یعنی ایسا لپٹ گیا کہ جان ہی نہیں چھوڑتا، تو اس کو مناسب تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ کسی مسافر کو ڈانٹ دینا یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی سائل بن کے آئے تو زیادہ تفتیش میں نہ پڑے کہ یہ کیوں مانگتا ہے، بس جتنی اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، کیونکہ عمومی حالت مانگنے والوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب مانگتے ہیں تو اللہ کا واسطہ بھی دیتے ہیں، ایک عمومی حالت ہے، حالانکہ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ اپنی معمولی حاجات طلب کرنے کے لیے اللہ کا عظمت والا نام لے، دو چار سکوں کے لیے، دو چار لقموں کے لیے اللہ کا عظمت والا نام پیش کرے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو اللہ کا نام اور واسطہ دے کر مانگتا ہے اس پہ بھی اللہ کی پھٹکار، وہ اللہ کا نام کی عظمت نہیں سمجھتا،
اور جو یہ واسطہ سن کے دیتا کچھ نہیں اس پہ بھی پھٹکار، پھر وہ اللہ کی عظمت ہی نہیں سمجھتا۔ تو اگر کسی کے سامنے اللہ کا نام اور واسطہ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، نام کی عظمت، نام کی لاج رکھے۔ اس نے غلطی کی تو تو کیوں غلطی کرتا ہے؟ روایات میں ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو نبی تھے یا ولی تو تھے ہی، تو حضرت خضر علیہ السلام کہیں تھے تو ایک سائل آ گیا اور اس نے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا۔ اس وقت اتفاق سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کی ضرورت پوری کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ سائل، تو نے ایسی عظمت والی ذات کا نام لیا ہے کہ جس پر تن من دھن سب قربان۔ بات یہ ہے کہ میں تیرے سوال کو رد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا واسطہ دیا ہے اور جو مانگتا ہے وہ میرے پاس بھی نہیں۔ ایسا کر کے مجھے بازار میں لے جا کر غلام ظاہر کر کے کسی کے ہاتھ پہ بیچ دے اور اپنی ضرورت پوری کر۔ یہ ہے اللہ کے نام کے قدردان۔ مجھے بیچ دے اور اپنی ضرورت پوری کر، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں کہ دوں، اور میں تجھے یوں بھی نہیں پھیر سکتا کہ تو نے نام کس کا لیا ہے۔ وہ بھی احمق تھا کہ وہ چھوڑ ہی دیتا، کہ چلو جی ہاتھ سے پکڑا اور منڈی میں لے جا کر ان کو بیچ دیا، کسی سے کچھ لے لیا۔ وہ چلا گیا، جس نے خریدا تھا وہ ان کو لے کر گھر چلا گیا۔ گھر گئے تو یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے یا ولی تو تھے ہی، ان کی تو ساری رات کمرے میں عبادت میں گزری۔ وہ مالک دیکھتا رہا جس نے خریدا تھا، 1 دن 2 دن 3 دن اس نے کچھ کام نہ لیا، تو آخر آپ نے خود کہا کہ میاں آپ نے مجھے خریدا ہے، آپ میرے مالک ہوئے ہیں، تو کچھ کام بھی تو بتائیے، کوئی خدمت بھی بتائیے۔ اس نے کہا بھائی میں کیا خدمت دوں، ساری رات تو آپ سر بسجود ہوتے ہیں، 10 بدعا ہوتے ہیں، مجھے تو شرم آتی۔ اس نے کہا پھر اگر کام نہیں لینا تو خواہ مجھے کیوں آزاد کر دو۔ کہ چلو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ تو کام نہیں لیا، آزاد کر دیا۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نام کی یوں عظمت تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تو مجھے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حکومت وقت نے چیف جسٹس کے منصب کے لیے بارہا مجبور کیا، آپ کتراتے رہے۔ ایک مرتبہ مجبوراً کچھ دنوں کے لیے قبول کرنا پڑ گیا، تو ایک کیس آیا آپ کے پاس، مدعی مدعا علیہ تھے، کیس آپ نے سنا، تو جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتے ہیں اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہوں کا پیش کرنا۔ اگر وہ گواہ پیش کرے اور قاضی اور جج کو اطمینان ہو تو فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو جو دعوے کا انکار کرتا ہے اس کو شرعاً قسم اٹھانی ہوتی ہے، وہ قسم اٹھائے تو وہ بری ہو جاتا ہے۔ کیس آیا تو آپ نے مدعی سے کہا کہ میاں گواہ لاؤ۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس گواہ تو نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو قسم آتی ہے۔ کیوں میاں، تم اپنی برات کے لیے قسم اٹھاتے ہو؟ وہ بھی تیار ہو گئے، جی بالکل اٹھاتا ہوں۔ آپ نے کہا ذرا تحمل کر، سوچ کر، قسم میں اللہ کا نام لینا ہوگا۔ اگر تو نے سچ پہ قسم اٹھائی پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ پہ قسم اٹھائی تو غضب الہی نہ ٹوٹ پڑے۔ اس نے کہا حضرت میں تو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے پھر سوچ لیا، وہ پھر تیار ہوا۔ آپ نے ذرا صبر کر، تیرا دعویٰ کتنا ہے؟ کہا جی اتنے پیسے۔ آپ نے کہا یہ میں دیتا ہوں، قسم نہ اٹھاؤ جا۔ وہ دے دیا۔ دوسرے دن کیس آیا تو پھر یہ، تیسرے دن آیا تو پھر یہ۔ آپ نے استعفیٰ لے دیا، ریزائن لکھ کے دے دیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لوگ تو اللہ کی عظمت سے واقف ہی نہیں ہے سرے سے۔ ہر ایک آتا ہے اور سچی جھوٹی قسموں کے لیے تیار ہوتا ہے۔
اور اتنا سرمایہ نہیں کہ میں سب کو پیسے دے دے کے راضی کروں، تو یہ کام میاں میں نہیں کر سکتا، آپ نے استعفیٰ دے دیا اور گھر چلے گئے۔ تو یہ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کی عظمت تھی۔ اور آج کیا ہے کہ بات بات پہ، اور حق تو حق ہے، نا حق پہ بھی کتنا، اور دو دو پیسے کے لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ باہر کے ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کوئی اللہ کا نام لے کر سوال کرے تو یاد رکھیے اس کو رد بھی نہ کرے۔ حتی الامکان آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کو دے، اس نام کی لاج رکھ۔ وفی الرقاب، اور چھٹا مقام جہاں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے، فی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے کے لیے۔ تو یہاں گردنوں کو چھڑانے کا کہا ہے، اور جو گردن والے ہیں ان کو دینے کا نہیں کہا۔ گردن سے مراد یہاں پر غلام۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دور تھا جس میں انسان بکا کرتے تھے، غلامی کا دور۔ اسلام نے اس دور کو ختم کیا ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ، ورنہ ساری دنیا میں انسان کے ساتھ ان سے انتہائی ستم ہوتے تھے، انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتے تھے، خریدتے تھے منڈی میں اور بیچتے تھے۔ اسلام نے اور نیکی کے جو کام بتائے ہیں ان میں ایک یہ بھی بتایا کہ جو تمہیں غلام نظر آئے آقا کو پیسے دے کر اس کو آزاد کرو۔ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرنا۔ تو یہاں جو مال دیا جائے گا خود غلام کو نہیں بلکہ اس کے آقا کو، خرید کے اس کو پھر اس کو آزاد کر دیں۔ اس لیے کہ غلام ہوتے ہوئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کے مالک کو دے کر اس کی قیمت اس کو آزاد کرا دو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اسلام نے رفتہ رفتہ اس کو ختم کیا، اور جب تک یہ دور تھا غلاموں کے ساتھ انسانیت کا کیا بلکہ اخوت کا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، اخوت کا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یہ تمہارے غلام، یہ تمہارے بھائی ہیں، انسان ہیں، ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام بھی نہ لو۔ کیا اتنا بڑا شرف کوئی اور دے سکتا ہے کام؟ تو یہ تھے اعمال، اور آگے یہ تو مالی عمل۔ آگے وہ اقام الصلاۃ، اور اصل نیکی یہ کہ آدمی نماز قائم کرے، نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرے۔ اقامت کا معنی ٹھیک طریقے سے، پورے آداب کے ساتھ، ظاہری آداب بھی ہوں اور قلبی آداب بھی ہوں۔ قلبی آداب یہ کہ خشوع اور خضوع ہو، عاجزی اور انکساری ہو، اللہ کی محبت ہو، اور ظاہری آداب یہ ہیں کہ اللہ کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑا ہو، بار بار ہاتھ پھیرنا، بار بار دائیں بائیں دیکھنا اور جسم کو حرکت دینا، یہ خشوع کے منافی ہے۔ تو قلبی خشوع بھی ہو اور اعضاء کا خشوع بھی ہو تو یہ ہوتی ہے نماز کی اقامت۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ ہے مال کا وہ حق جو طے شدہ ہے۔ وہ پہلے جو بتایا تھا اس کے لیے وقت طے شدہ نہیں، اس کے لیے دینے کی حد بھی طے شدہ نہیں ہے، جس وقت اور جتنی ضرورت ہو اس میں خرچ کریں، اور یہ اس کی حد بھی طے ہے اور اس کا وقت بھی طے ہے کہ سال گزرنے کے بعد اور پرسنٹیج کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ آگے اخلاقیات، والموفون، معاملات بھی اعمال میں آتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اصل نیکوکار وہ لوگ ہیں کہ اپنے عہد و پیمان پورا کرتے ہیں جب کسی سے ان کا عہد ہو جائے۔ تو معاملات اور بھی بہت سارے ہیں لیکن صرف یہاں پر ایفائے عہد کو ذکر کیا۔
یہ ایسا چوٹی کا معاملہ ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو باقی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، باقی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہ جب بھی کسی سے عہد ہو، اللہ سے عہد ہو، بندے سے عہد ہو، جب کسی سے عہد ہو تو عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور موفونوں کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ ان کی مسلسل عادت ہے، یہ نہیں کہ ایک دو مرتبہ تو وعدہ پورا کیا اور پھر موفونا، مسلسل ہمیشہ وعدے پورا کرتے رہتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور یہ ہیں اخلاقیات۔ پھر اخلاقیات میں یہاں بھی ایک خلق کو ذکر کیا ہے، حالانکہ اخلاق کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ ایک خلق صبر، یہ بھی وہ چوٹی کا خلق ہے کہ اگر اس ایک خلق کی عادت بن جائے تو سارے اخلاق ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ معاملات میں عہد، اخلاقیات میں صبر، اس لیے کہ صبر کا معنی کیا ہے؟ حبس النفس علی ما تکرہ، جو چیز نفس کو ناگوار ہے، نفس کو اس کا پابند بنا، جس کو نفس نہیں کرنا چاہتا وہ اس سے کروا کے رہنا۔ تو پھر میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، عبادات پہ صبر کرنا، کیونکہ عبادات نفس کو گوارا نہیں ہے۔ اور ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا، کیونکہ گناہ یہ نفس کی مرغوبات اور پسندیدہ چیزیں ہیں، تو گناہوں کے قریب نہ جانے دینا، طاعات سے نہ ہٹنے دینا، یہ ہے صبر۔ لیکن یہاں خاص کر 3 مقامات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے کہ عموماً ان 3 مقامات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ والصابرین فی البأساء، اور وہ لوگ اصل نیکوکار ہیں جو صبر کرنے والے ہیں فی البأساء، تنگ دستی میں، جب حالات الٹ جاتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، من جانب اللہ سمجھتے ہیں۔ والضراء، اور بیماریوں اور تکلیفوں میں، تو باسا مالی مشکلات اور ضراء جسمانی مشکلات۔ جب کبھی مالی مشکلات میں ہوتے ہیں تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب کوئی جانی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے تو اس میں بھی صبر کرتے ہیں۔ اور تیسرا وحین الباس، اور بطور خاص میدان جنگ میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں آدمی رک نہیں سکتا تو وہاں اللہ کے رضا کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں موت آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور جسم کی تکلیفیں بھی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ پیٹ پھیر کے بھاگتے نہیں۔ تو بأسا، ضراء اور جنگ کے موقعوں پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو ان مقامات میں صابر ہو جائے تو باقی صبر کرنا پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہاں حق تعالی شانہ نے لفظ تبدیل کیا، اوپر فرمایا تھا والموفون، تو یعنی کا والصابرون، جبکہ اس کے ساتھ موضوع لفظ ہی تو صابرون، یہاں صابرین کہا، وہاں موفینا نہیں کہا تھا۔ حالانکہ معنی ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ کی تبدیلی صابرون سے صابرین، اس لیے کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے اور وہ ہے امدح ہے، امدح ہو، میں مدح کرتا ہوں، تو یوں ہے کہ وہ امدح الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہوں۔ وہ تعریف کا لفظ یہاں پر ظاہر نہیں ہے، لیکن اس کلمے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر ہے۔ تو گویا صبر و تحمل ایک ایسی اچھی خلق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس پہ تعریف کرتے ہیں، صابر بندے کی تعریف کرتے ہیں۔
اولئک الذین صدقوا، اعتقادات کا ذکر ہوا، اعمال کا ذکر ہوا، معاملات کا ذکر ہوا، اخلاقیات کا ذکر ہوا، اور اب آخر میں نتیجہ کہ جو ان تمام چیزوں میں کھرا نکلا، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ اپنے دعوی میں سچے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں، وہ کہیں نہ کہیں، لوگ کہیں نہ کہیں، جو اس معیار پہ ہیں، صدقوا، وہ نیکی کے معاملے میں بالکل کھرے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، صاحب تقوی ہے، کیونکہ تقوی کے چوٹی کے اعمال یہاں ذکر کر دیے۔ جنہوں نے ان اعمال، اخلاق، اعتقادات کو اپنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقین ہیں۔ تو تقوی کسی ظاہری بناوٹی شکل کا نام نہیں، بلکہ اعتقاد، اعمال، اخلاقیات اور کردار کا نام ہے۔ اگر یہ کردار ہے تو پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی صاحب تقوی ہے، ولی اللہ ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں، اس معیار سے زندگی ہٹی ہوئی ہے، تو بڑے جبے قبے بھی اگر پہن لے گا تو اس سے تقوی نہیں آئے گا۔ تو تقوی ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے کہ اس معیار پہ زندگی انسان کی آ جائے، اس پیمانے کے مطابق انسان کی زندگی آ جائے، اعتقاد بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہوں، مالی، جسمانی، عملی، اخلاقی، معاملاتی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ وہ کہے نہ کہے، لوگ کہیں نہ کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سچے ہیں اور یہ متقین پرہیزگار ہیں۔ بس کر دینا ہے، پتہ نہیں ان کے پروگرام کا تو ہم پتہ نہیں ہے، اب تو مغرب بھی ہونے والی ہے، تو آگے بھی ہم کسی موقع تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری بات دیکھیے 8 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیا نمبر 178 سے 182 تک کی آیات میں تلاوت کی۔ اس سے پہلے آیا نمبر 177 میں کچھ بنیادی باتیں عقائد سے متعلق اور اعمال اور اخلاق سے متعلق بیان ہوئی تھی۔
ایمان باللہ بیوم الآخر، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء، یہ اعتقاد کی باتیں تھیں۔ پھر مالی عبادت میں مال کا راہ خدا میں خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر، سائلوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ بدنی عبادات میں نماز کا قیام، اور مالی عبادت میں فرض زکوٰۃ کی ادائیگی، معاملات میں عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور اخلاقیات میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، تندرستی میں بھی، بیماری میں بھی، اور میدان جنگ میں بھی۔ یہ چند باتیں ذکر تھیں، اور اب آگے جو بیان شروع ہو رہا ہے یہ انہی بنیادی چیزوں کی تفصیلات ہیں۔ تفصیلی چیزیں جن کے مخاطب اہل ایمان ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جو تفصیلی بیان کی جا رہی ہے وہ قصاص کا مسئلہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ دو مسئلے بیان ہوں گے، ایک قصاص اور ایک میراث۔ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں یہ دو مسئلے بیان ہیں۔ تو پہلا مسئلہ ہے قصاص کا۔ آیت نمبر 177 کے احکامات سے قصاص کا تعلق یہ ہے کہ وہاں آخری چیز جو اخلاقیات میں بیان کی گئی تھی وہ صبر کی تلقین تھی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ بندگان خدا اصحاب تقوی وہ ہیں جو ہر حال میں صبر اور استقامت پہ جمے رہتے ہیں۔ تو قصاص کے مسئلے کو صبر سے متعلق سمجھیے، اس لیے کہ قصاص کا معنی ہے مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لینا۔ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لینے کو قصاص کہتے ہیں۔ اور جب کسی کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس وقت نفس میں ایک ایسا جوش پیدا ہوتا ہے کہ آدمی عام طور پہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں قاتل کیا بلکہ قاتل کے خاندان کے ساتھ بھی اتنا معاملہ کروں اور ایسے اس کو نقصان پہنچاؤں۔ تو زندگی میں بعض ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کے نفس کا ہیجان اور جوش اس کو غلط راہوں پہ ڈال دیتا ہے۔ انہی مقامات میں ایک قتل کا معاملہ بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو تھا ہی اور آج کے دور میں بھی ہے کہ جس کا زور چلتا، جس کی طاقت ہوتی، وہ اپنے مقتول کا بدلہ قاتل کے کئی لوگوں سے لیتا تھا۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے صرف اسی کی جان لی جائے، اس کے عزیز و اقارب یا اس کے دوست و احباب کو نہ چھیڑا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اور ان لوگوں سے خطاب ہے جن سے قتل ناحق کا جرم سرزد ہوتا ہے، یعنی قاتلوں سے کہا جا رہا ہے نا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قتل جیسا جرم بھی کسی سے سرزد ہو جائے تو بھی وہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ بعض گمراہ فرقوں میں بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو معتزلہ ایک ایسا فرقہ تھا جو آج فرقے کے طور پہ تو دنیا میں موجود نہیں، لیکن شاید اس نظریے کے لوگ ہوں اکا دکا، کہ
کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا لیکن کافر بھی نہیں ہوتا، بیچ میں اٹکا رہتا ہے۔ ایک اور فرقہ تھا خوارج، خارجی، ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جو گناہ کبیرہ کر لے وہ سرے سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ گمراہ فرقے جس امت میں پہلے پیدا ہوئے ہیں، آج معتزلہ یا خوارج نام کا کوئی فرقہ نہیں، لیکن ایسے لوگ یقیناً ہوں گے دنیا میں، تاہم یہ بات غلط ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی نہ تو اسلام سے نکلتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بس صرف فاسق اور گناہگار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں قاتلوں کو، اگر وہ ایمان سے نکل جاتے ہوتے تو یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہتے ہو؟ تو اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، یعنی اس کی فرضیت تم پہ لکھ دی گئی ہے۔ تو قرآن حکیم میں جہاں کتبہ کا لفظ آئے کہ یہ کام لکھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، تو قصاص فرض ہے۔ قصاص کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینے میں پوری برابری کا لحاظ رکھنا، بدلہ لینے میں مساوات اور برابری کا لحاظ، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ اسی سے قصہ بھی ہوتا ہے، قصہ، کیونکہ اس میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں وہ واقعات سے مطابق ہوتی ہیں۔ تو قصے میں جو واقعہ لکھا جاتا ہے وہ واقعات سے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس کو قصہ کہتے ہیں۔ علی آثارہما قصصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے 15ویں پارے کے آخر میں، فارتدا علی آثارہما قصصا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیق سفر حضرت یوشع پھر اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے، آثارہما قصصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کے بارے میں سورہ قصص میں ہے کہ ان کی والدہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تو ان کی بہن سے کہا، فقالت لأختہ قصیہ، ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل، دیکھ یہ صندوق جاتا کدھر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قصاص جو قاف صاد سے بنتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مماثلت اور برابری اور مساوات۔ یہاں مساوات کس چیز میں ہے؟ فی القتل، قتل بمانے مقتول، یعنی مقتولوں کے بارے میں قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے بطور حق، یہ قصاص لیا کرو۔ اور قصاص میں پوری مساوات یوں ہو کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے۔ آزاد اس آدمی کو کہتے ہیں جو شرعی طور پہ کسی کا غلام نہ ہو سکے۔ تو اب تو غلامی کا دور ہی نہیں رہا، لیکن جب غلامی کا دور تھا اس وقت انسان دو حصوں میں تقسیم تھے، غلام اور آزاد، حر اور عبد۔ تو جو شرعاً کسی کے غلام نہیں ہو سکتے وہ حر کہلاتے ہیں، اور جو شرعاً غلام ہو سکتے ہیں وہ عبد کہلاتے ہیں۔ تو الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت عورت کے بدلے میں قصاصاً قتل کی جائے گی۔ اگر قاتلہ عورت ہے، قاتل غلام ہے، قاتل آزاد ہے، تو اسے ہی مقتول کے بدلے میں صرف اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ایک خاص واقعے سے متعلق جملہ ہے۔ اصل میں قصاص کا حکم وہ تو یہ نا، کتب علیکم القصاص فی القتل،
کہ مقتولوں کے بارے میں قصاص تم پہ فرض کر دیا گیا ہے. جو قاتل ہوگا مقتول کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا. قاتل آزاد ہے، قاتل غلام ہے، قاتل عورت ہے، قاتل بچہ ہے، قاتل مسلمان ہے، قاتل غیر مسلم ذمہ ہے یا قاتل مستعمر ہے، کوئی بھی ہے تو صرف قاتل کو مقتول کے بدلے میں مارا جائے گا. یعنی اس سے بات آگے بڑھا کر دوسروں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یہ زیادتی ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم بدلہ لو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کا سبب نزول یہ ہے کہ جب جنگ احد میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش کی سخت بے حرمتی کی گئی. لاش کے کئی ٹکڑے کیے گئے، ان کے اعضاء، کان، آنکھیں، ناک، ہونٹ یہ کاٹے گئے، چبائے گئے، تو سخت بے حرمتی ہوئی. اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور اس صدمے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کافروں پہ غلبہ دیا تو میں ان کے 70 آدمیوں کی لاشوں کو بگاڑوں گا. جوش اور جذبے میں ایک بات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اتنی عظیم انسان حضرت حمزہ حضور کے چچا سید الشہداء، یعنی تم نے چلو قتل کیا تھا تو قتل کیا تھا، لاش کی بے حرمتی کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب غالب آؤں گا تو ان کے 70 آدمیوں کی یوں شکلیں بگاڑ کے رکھوں گے، یعنی ان کے اعضاء کاٹ دوں گا. اسی پر یہ آیت نازل کی نہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے. تو زیادہ سے زیادہ قاتل پکڑا جائے تو اس کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن پھر آگے کیا ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم سرے سے بدلہ ہی نہ لو، صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والے حق میں، ان کے حق میں صبر ہی اچھا ہے. یہ تو عام مسلمانوں سے خطاب، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص خطاب پھر یہ ہے، وَاصْبِرْ، آپ کو تو صبر کرنا ہی چاہیے. آپ تو رہنما ہیں، آپ تو پیشوار مقتدا ہیں، آپ تو بدلے کو سرے سے چھوڑیے، آپ تو صبر کیجئے. اور دیگر لوگ اگر صبر نہیں کر سکتے تو ان کو پورا پورا بدلہ لینے کا حق ہے. یہ عام قانون ہے. باقی آگے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى یہ خاص واقعے سے تعلق ہے. وہ یہ کہ اسلام سے پہلے ایک تو یہودیوں میں بھی یہ طریقہ کار تھا کہ شریف اور کمزور، یعنی طاقتور اور کمزور میں فرق ہوتا تھا. اگر قاتل کوئی کمزور قبیلے کا آدمی ہے تو طاقتور قبیلہ ایک کے بجائے کئی کو قتل کرتا تھا. یعنی اگر کمزور قبیلے والے نے بڑے قبیلے کے کسی آدمی کو مار دیا تو صرف اس قاتل کو نہیں، اس کے خاندان کے بھی کئی لوگوں کو مار دیتے تھے. یا عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی مار دیتے تھے. غلام نے قتل کیا ہے تو ساتھ میں اس کے مالک اور آقا کو بھی قتل کر دیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جو زوراور قبیلہ ہوتا تھا وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ صرف قاتلوں سے نہیں، ان کے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو بھی ٹھکانے لگا کر لیتا تھا. یہ انصاف کے خلاف ہے. مدینہ منورہ میں جو اوس اور خزرج کے دو قبائل تھے، اسلام سے
روشناس ہونے سے پہلے ان میں ایک خوفناک جنگ ہوئی تھی. ویسے ان کی درمیان ٹکراؤ ہوتا ہی رہتا تھا اور تقریباً 2 صدیوں تک دونوں قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے. لیکن اسلام کے مدینہ منورہ میں جانے سے کچھ عرصہ پہلے بھی ان میں جنگ ہوئی اور دونوں جانبوں سے لوگ مارے گئے. ابھی قصاص کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اسلام پہنچ گیا. جب اسلام مدینہ میں پہنچ گیا تو یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. اب جو دونوں مسلمان ہو گئے تو قصاص کا مقدمہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کہ حضور ابھی ابھی ہمارے ٹکراؤ ہوا تھا اور یوں دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور یوں لوگ مارے گئے ہیں. تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ طاقتور قبیلہ اپنے مقتولوں کا بدلہ کمزور قبیلے سے ایک کے بجائے 2 2 3 3 4 4 آدمیوں کو مار کے لیتا تھا. تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ اسی طریقے سے لے لیں؟ تو اس پہ یہ آیت نازل کہ نہیں، اب وہ دور گزر چکا ہے. اب اگر بدلہ لینا ہے تو صرف قاتل سے لیا جا سکتا ہے اور ایک کے بدلے میں 2 یا 3 یا 4 کو مار کے بدلہ اب نہیں لیا جا سکتا. اور جو قاتل ہے صرف اسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، دوسری صنف سے بھی نہیں لے سکتے. تو یہ خاص الحر بالحر والعبد بالعبد ان کے لیے نازل ہوئی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر غلام آزاد کو مار دے یا عورت مرد کو مار دے تو قصاص نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ایک خاص موقع کی بات ہے. اصل حکم یہی ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتلی، جو بھی مقتول ہیں ان میں قصاص لکھا گیا ہے. اس کے بعد ایک دوسری صورت فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس وہ شخص یعنی وہ قاتل عفی لہ کہ اس کو معاف کر دیا گیا من اخیہ اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث اور ولی کی طرف سے. تو دیکھیے اسلام کیسے آپس میں الفت و محبت قائم رکھنا چاہتا ہے. جب ایک آدمی دوسرے کے آدمی کو قتل کرتا ہے تو کتنا غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے، کتنی عداوت اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں، لیکن قرآن پھر بھی اس کو بھائی ہی کہتا ہے. یعنی اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی تم دونوں میں اسلام کا رشتہ ختم نہیں ہوا، اسلام کا بھائی چارہ اب بھی موجود ہے. اسی لیے مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہا کہ تمہیں آپس میں برادرانہ طور پہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تو اگر مقتول کے وارث نے قاتل کو معاف کر دیا، قصاص نہ لیا، تو فاتباع بالمعروف، قاتل کو چاہیے کہ جس بنیاد پہ ان کے درمیان صلح ہوئی ہے اس کا اچھے طریقے سے اتباع کرے. اور بیچ میں کوئی رقم اگر طے ہوئی ہے، کوئی معاوضہ طے ہوا صلح کا، تو وہ اداء الیہ باحسان، وہ مقتول کے وارثوں کو اچھے طریقے سے ادا کر دے، ٹال مٹول نہ کرے کہ چلو بھائی ہم تم سے قصاص نہیں لیتے، تم اتنی رقم دے دو یا فلاں چیز دے دو. تب قاتل کو چاہیے کہ ٹھیک وقت پر وہ چیز مقتول کے وارثوں کو دے دے، ٹال مٹول نہ کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ معافی کی اجازت تمہارے رب کی طرف سے اس معاملے میں تمہارے لیے آسانی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ صرف قصاص ہی کو تم پہ لاگو نہیں کیا بلکہ بیچ میں معافی کی بھی ایک صورت اللہ نے رکھ دی. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاتل نے کسی جوش و جذبے میں آ کر تو قتل کا ارتکاب کر لیا، لیکن ویسے وہ آدمی اچھا ہی ہوتا ہے، تو ایسے اچھے آدمی کو خواہ ٹھکانے لگا دینا ایک غلطی کی بنیاد پہ. ہاں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا کام ہی
جرم پیشہ ہے اور قتل ہی کرتا رہتا ہے تو اسے کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس سے کبھی کبھار ایسی غلطی ہو جائے تو وہ عفو کرم کا مستحق ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر قصاص ہی لاگو ہوتا اور بیچ میں مالی معاوضے سے صلح کی صورت نہ ہوتی تو اس سے مقتول کے وارثوں کو کیا فائدہ ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل تو ٹھنڈا ہو جاتا کہ ہمارے آدمی کو اس نے مارا تھا، دیکھو وہی مر گیا، لیکن اور کیا فائدہ؟ لیکن اللہ نے معافی کی صورت رکھ کے یہ بھی ایک فائدہ پہنچا دیا کہ وہ اس کو مار کے کیا کریں گے، اس کے مرنے سے کوئی ان کا مرا ہوا تو زندہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بجائے اگر مارنے والے سے کوئی رقم مل جائے تو بیچارے مقتول کے یتیم بچوں یا بیوہ عورت کا کام تو بن سکتا ہے۔ تو یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، تخفیف اور آسانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جس نے اس معافی کے بعد بھی زیادتی کی کہ قاتل کے ساتھ صلح کر لی، اس سے مال لے لیا اور مال لینے کے بعد بھی قاتل کو قتل کر دیا تو فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کو پھر دردناک عذاب ہوگا۔ اب اسے حق نہیں ہے کہ اس کو آپ ماریں، جب صلح ہوگی ہے، مال لے لیا ہے تو بات ختم ہوگی۔ مال لے کر پھر قاتل کو مارنا یہ عذاب علیم کا موجب ہے، یہ جرم ہے۔ قصاص کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی ایک حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن بعض چیزوں کی حکمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، اس قانون میں زندگی ہے اے عقل والو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، آگے چل کر ان جرائم سے بچو۔ بظاہر تو قصاص میں زندگی نظر نہیں آتی کہ یہ کیسی زندگی ہے، قاتل نے اس کو مارا تھا، انہوں نے قاتل کو مار دیا، اس نے ایک مارا تھا بدلے میں دوسرا بھی مر گیا، تو یہ کیا زندگی ہوئی؟ لیکن یہاں دو آدمی تو مرے ہیں، لیکن اس عبرتناک انجام کو دیکھ کر آئندہ قتل کا سلسلہ رک جائے گا، تمہاری زندگیوں کو تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر قاتل یوں ہی دندناتا پھرے تو کل کو دوسرے کو اور تیسرے کو بھی مارے گا، اور اس طرف سے بھی ماریں گے تو قتل کا ایک دروازہ ہی کھل جائے گا۔ یہاں ایک کے بدلے میں ایک کو تو مار دیا، لیکن اس مارنے سے آئندہ قتل کا دروازہ بند ہو گیا اور تمہارے لیے زندگیاں آزادی کی بن گئیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ اس دونوں آیتوں کا ترجمہ تھا۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیلی بات۔ قصاص ہر قتل میں نہیں ہے، قتل کی چند قسمیں ہیں۔ ایک ہے قتل عمد، یعنی قصداً جان بوجھ کر مارنے کے ارادے سے ایسی چیز سے حملہ کرنا کہ جس سے آدمی مر جاتا ہے، یعنی مارنے والے کا ارادہ بھی قتل کا ہے اور قتل کرتا بھی ایسی چیز سے ہے کہ جس سے آدمی کا جسم ٹوٹ پھوٹ کر خون نکل کے ختم ہو جاتا ہے، جیسے بندوق کی گولی ہے، تلوار ہے، چھری ہے، چاقو ہے، یا اس قسم کا کوئی آلہ ہے کہ جس کے مارنے سے جسم پھٹ کر خون نکل کے آدمی مر جاتا ہے۔ ایسے طریقے سے جو آدمی کسی کو مارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد، قصداً مارنا۔ اور یہ قصاص کا قانون قتل عمد ہی کے لیے ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے اگر کسی کو قتل کیا ہے ایسے آلے سے جس سے آدمی قتل ہوتا ہے تو یہ قتل عمد ہے، اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اب قاتل کو کس طرح قتل کریں گے؟ تو امام شافعی رحم اللہ، امام مالک، امام احمد رحم اللہ کی بھی ایک روایت ہے کہ جس طریقے سے قاتل نے مارا تھا
اسی طریقے سے قاتل کو بھی مارا جائے گا. اس نے گولی سے مارا تھا اس کو بھی گولی سے شوٹ کریں گے. اس نے تلوار سے مارا تھا اس کو بھی تلوار سے ماریں گے. اس نے اوپر سے پانی میں پھینک کر ڈبو کے مارا تھا اس کو بھی ڈبو کے ماریں گے. تو یعنی یہ کہ ماریں گے اور اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے قاتل نے مارا تھا. امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام احمد رحم اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، قصاص کا مطلب صرف جان کے بدلے میں جان لینا ہے. اس نے کسی طریقے سے بھی اس کی جان لی ہے، اس کی جان صرف سر قلم کرنے سے لی جائے گی. اس کو دریا میں ڈبونے کے لیے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعین ہی وہی کام کرنا جو اس نے کیا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا قبض الا بالسیف کہ قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا، بدلہ صرف اس کا کام صرف تلوار سے تمام کر دیا جائے. اچھا، تو قصاص کس میں ہے؟ قتل عامد میں. ایک ہے قتل شبہ عامد، یعنی قصدن تو قتل نہیں کیا لیکن قصدن قتل سے ملتا جلتا ہے یہ قتل، اس کو کہتے ہیں شبہ عامد. وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو مارنے کی نیت سے ہی مارے لیکن مارنے کے لیے ایسا اسلحہ استعمال نہ کرے جس سے آدمی عام طور پہ مر جاتا ہے. یعنی ایسی چیز سے نہ مارے کہ جس سے آدمی عام طور پہ مر جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس ہلکی چیز سے بھی وہ مر گیا تو مارا تو مارنے ہی کی نیت سے ہے لیکن مارا ایسی چیز سے کہ جس سے عام طور پہ آدمی مرتا نہیں. زخم جیسے کہ لاٹھی سے کسی نے مارا یا پتھر سے کسی نے مارا تو ایسی چیزوں سے عموماً آدمی زخمی ہوتا ہے مرتا نہیں، پر مر گیا تو اس کو کہتے ہیں شبہ بالعمد. اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں دیت ہے، خون بہا ہے، جرمانہ ہے. ایک تیسری قسم کا قتل ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جانا. غلطی سے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نشانہ تو شکار کو بنا رہا تھا مگر گولی آدمی کو لگ گئی، نشانہ غلط ہو گیا. یا مارتا تو تھا میدان جنگ میں کافر کو لیکن لگ گئی مسلمان کو. تو یا شکار کو لگاتا تھا آدمی کو لگ گئی یا کافر کو لگا رہا تھا مسلمان کو لگ گئی، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا. قتل خطا میں بھی دیت ہے یعنی خون بہا ہے، قصاص نہیں. قصاص صرف قتل عمد میں ہے. باقی جو قسمیں ہیں 4 قسمیں اور جو ہیں ان میں قصاص نہیں ہے، خون بہا ہے اور کفارہ ہے. اس کا ذکر 5 سپارہ میں آتا ہے. اور ایک شبہ بالخطا کہ وہ خطا بھی نہیں ہے غلطی بھی نہیں لیکن غلطی سے ملتی جلتی صورت ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آدمی کسی بالائی منزل پہ یا اونچی چارپائی پہ سو رہا ہے، ایک نیچے سو رہا ہے، اتفاقاً اس نے رات کو یعنی اوپر سے نیچے وہ گر گیا، سوتے ہوئے گر گیا اور نیچے اس آدمی پہ لگا اور وہ مر گیا اس کے دباؤ سے. تو یہ شبہ بالعمد ہے یعنی یہ شبہ بالخطا ہے، قتل خطا بھی نہیں اسی کہ وہ تو سویا ہوا تھا لیکن خطا سے ملتی جلتی صورت ہے کہ اوپر سے وہ گرا اور نیچے وہ آدمی دب گیا. یہ 4 صورتیں ہوگی یعنی قتل عمد، شبہ بالعمد، قتل خطا، شبہ بالخطا. اور 5واں ہے قتل بالسبب. قتل بالسبب وہ یہ ہے کہ کچھ اس نے اسباب ایسے پیدا کر دیے، ذرائع ایسا پیدا کر دیے کہ وہ آدمی اس میں گر کے مر گیا. یعنی مارنے میں اس کا براہ راست کوئی دخل نہیں لیکن کچھ ایسے اسباب اس نے مہیا کیے کہ جن کے اندر آ کر وہ اس آدمی کی جان چلے گی. جیسے کسی نے شارع عام پر، عام رستے پر کنواں کھود لیا
یا اپنی ملکیت سے ہٹ کر کسی اور جگہ میں کنواں کھود لیا اور اس کو اس طریقے سے بند نہیں کیا کہ اس میں آدمی گر نہ سکے. اب کوئی آدمی رات کو یا دن کو چلا اور اس کے اندر پاؤں پھسلا اور گر کے مر گیا تو اس کی موت کا سبب یہ آدمی بن گیا. اس نے اس کی موت کے لیے گویا اسباب پیدا فرما دی. یہ قتل بالسبب ہے. تو قصاص کس میں ہے؟ قتل عمد میں. 5ویں پارے میں ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جس نے کسی مسلمان کو قصدن جان بوجھ کے مارا اس کی سزا جہنم ہے. خالدن فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا. غضب اللہ علیہ اللہ کا غصہ بھی اس قاتل پہ نازل ہوگا. تو سخت ترین الفاظ ہیں کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قصد و ارادہ سے مارے تو یہ سخت ترین جرم ہے. اور اس جرم کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر بھی سب سے بڑے ہیں, بڑوں کے بھی بڑے 7. ان 7 میں ایک کسی کو ناحق قتل کرنا ہے. تو سخت ترین جرم ہے. دیکھو قرآن حکیم ہے کہ اس پہ خدا کا غضب بھی ہے, قاتل پہ اس کی سزا جہنم بھی ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, اور اللہ کی پھٹکار بھی ہے. کتنے الفاظ ہو گئے. تو قتل مومن کوئی معمولی جرم نہیں. قتل مومن کوئی معمولی جرم. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے نہایت اہمیت کے ساتھ یعنی اور بھی کئی باتیں آپ نے بیان فرمائیں, لیکن جتنی اہمیت اس مسئلے کو دی اتنی باقی مسائل کو نہیں دی. وہ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے, جبکہ حضور کو پتا تھا. صحابہ نے جانتے ہوئے کہ آج جمعے کا دن ہے عذرائے ادب فرمایا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ آج یہ کون سا مہینہ ہے, حضور کو بھی پتا تھا صحابہ کو بھی, لیکن عذرائے ادب صحابہ نے فرمایا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے, آقا کو بھی پتا تھا اور صحابہ کو بھی کہ مکہ ہے, پر عذرائے ادب صحابہ نے فرمایا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آج کا دن جمعے کا محترم دن نہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہاں بالکل. کیا یہ شہر بلد الحرام نہیں, مکہ نہیں؟ کہا بالکل ہے. اور پھر فرمایا کہ کیا یہ ماہ محترم ذو الحجہ نہیں؟ بالکل ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے محترم دن میں, اس محترم مہینے میں, اس مقدس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک دوسرے پہ 3 چیزیں اسی طرح محترم بنا دی ہیں جس طرح آج کا دن محترم ہے, آج کا مہینہ محترم ہے, آج کا شہر محترم ہے. وہ کیا ہیں؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم, تمہارے خون ایک دوسرے پر, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر, اور تمہارے مال ایک دوسرے پہ ایسے ہی محترم ہیں کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. تو کتنی اہمیت سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مسلم کو مسلم پہ قابل احترام ٹھہرایا, مال مسلم کو مسلم پر قابل احترام ٹھہرایا, اور عزت مسلم کو مسلمانوں پر کتنا احترام ہے. بدقسمتی سے, شومی قسمت سے آج یہ تینوں چیزیں جتنی ارزاں ہیں مسلمان کی مسلمان کے سامنے, اتنی شاید
کوئی دوسری چیز ارزاں نہ ہو. تو حق تعالی شانہ کہ ہاں انسانی جان، یہ تو مسلمان کی جان کی تو بات ہی نہ کریں، مسلمان کی جان کی تو بات ہی نہ کریں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ کو خطاب کرتے فرمایا، بیت اللہ جس کی طرف کسی کی نگاہ ٹیڑھی ہو تو ہم اس آنکھ کو پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی قدم اٹھے تو ہم پاؤں توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اور کوئی ہاتھ اٹھے تو ہاتھ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. اتنا قابل احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے. پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو خطاب کرتے فرمایا کتنا محترم ہے، کتنا معزز ہے، کتنا مکرم ہے، لیکن ایک مسلمان کا مقام، اس کی قدر و قیمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے، تجھ سے کہیں زیادہ ہے. قرآن حکیم ارشاد ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یاد رکھو کہ جس نے کسی نفس کو، مسلمان تو بڑی بات ہے، کسی بے گناہ کو، کسی بے گناہ کو قتل کیا بغیر قصاص کے، بغیر، کیونکہ قصاص میں قتل کرنا ٹھیک ہے، قصاص کے بغیر کسی کو قتل کیا، یا زمین میں فساد مچائے بغیر، کہ وہ فسادی بھی نہیں ہے، ایک تو نے فساد مچا رہا ہے تو اس کی پاداش میں بھی قتل ہو سکتا ہے، یا قاتل ہے تو اس کی پاداش میں بھی قتل ہو سکتا ہے، لیکن نہ تو فسادی ہے نہ قاتل ہے، پھر بھی کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا بے قصور بے گناہ، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا جیسے اس نے پوری انسانیت کو تہے تیغ کر دیا، پوری انسانیت. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک آدمی کی زندگی کو تحفظ بخشا، ایک گردن زدنی کے قابل مجرم کو معاف کر دیا، چل میں تجھے معاف کرتا ہوں، یعنی اس کو حق پہنچتا تھا کہ وہ اس سے قصاص لے، لیکن اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو یہ کوئی معمولی نیکی نہیں. فکأنما احیا الناس جميعا، اتنی بڑی نیکی کی جیسے کہ سارے لوگ مر گئے تھے، اس نے اس کو زندہ کر دیا. تو انسان کی بڑی قیمت ہے، قرآن نے بڑی قیمت لگائی کہ جتنی تم ایک آدمی کی، جتنی تم سارے انسانوں کی قیمت لگا سکتے ہو، اتنی اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایک آدمی کی قیمت. تو کیا اس کو تحفظ فراہم نہ کیا جائے؟ تو قتل عامد میں قصاص یا پھر معافی ہے. معافی کی دو صورتیں ہیں، یا تو اسی چیز پہ معاف کر دیا جائے کہ جو دیت کہلاتی ہے. دیت ایک آدمی کی 100 اونٹ یا 1000 دینار، یہ دینار نہیں جو آج کل چلتے ہیں، سونے کا سکہ ہے، اور یا 10,000 درہم جو اس زمانے میں تھے. 10,000 درہم کا وزن آج کے اوزان کے لحاظ سے 36 سیر اور 36 تولے چاندی ہے. 36 سیر، 36 تولے، 8 ماشے چاندی، یہ اس زمانے میں 10,000 درہم قیمت ہوتی تھی. یعنی سکہ جو چاندی کا بنتا تھا وہ اتنے میں ڈھلتا تھا. تو 100 اونٹ یا دیناروں میں 1000 یا درہموں میں 10,000، یہ ایک انسان کی دیت ہے جو قتل شبہ بالعمد میں، قتل خطا میں اور قتل شبہ بالخطا میں دی جاتی ہے. اور ساتھ میں کفارہ بھی ہے جو 5ویں سپارے میں آئے گا. لیکن قتل عمد میں قصاص ہے، یا اولیاء مقتول معاف کر دیں بلا کسی معاوضے کے، یا کوئی معاوضہ طے کر لیں کہ اچھا بھائی آپ اتنی چیز دیں تو آپ معاف. تو یہ دونوں صورتیں ہیں، ان میں جو بھی صورت کر لے گا تو وہ معاف ہو جائے گا. اس سلسلے میں
فرمایا گیا کہ جس چیز پہ معافی طے ہوئی ہے قاتل کو چاہیے کہ ٹھیک وقت پہ وہ چیزیں اولیاء مقتول کو پہنچا دیں، اور ان کا احسان مند بھی ہونا چاہیے، اور یہ جرم اس کو خود ہی ادا کرنا ہوگا، یہ جرمانہ جو انہوں نے لگایا خود ادا کرنا ہوگا۔ لیکن قتل خطا میں، شبہ بالخطا میں، شبہ بالعمد میں جو جرمانہ یعنی جو دیت قاتل پہ آتی ہے وہ صرف قاتل پہ نہیں، اس کی پوری برادری پہ تقسیم ہوگی۔ ساری برادری والے چندہ کر کے جمع کر کے اپنے برادری کے قاتل کی دیت کو ادا کریں گے، اور یہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آئندہ کے لیے برادری والے اس تاوان کو ادا کرنے کے بعد اس کا ہاتھ روکیں گے کہ میاں بس کر، بہت تیرا جرم ادا کیا ہے، آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ اگر برادری کو اس میں چھوٹ دے دی جائے تو قاتل پھر دن دراتا پھرے گا۔ آج آدم کتنے وہی رہ گیا ہے۔ تو یہ ہے جناب، اگر اولیاء مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کے جو وارث ہیں ان میں سے سب معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اگر سب معاف نہیں کرتے، کچھ لوگ معاف کرتے ہیں اور کچھ معاف نہیں کرتے، تو قصاص تو ختم ہو جائے گا ایک کے معاف کرنے سے بھی، لیکن جنہوں نے معاف نہیں کیا ان کو پھر اس کا خون بہا قاتل سے لے کر ان کو دیا جائے گا، اور اس حساب سے تقسیم ہوگا جتنی کی کسی کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ ہوتا ہے تو خون بہا کے بھی اتنے حصے بنا کر اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ البتہ جس نے معاف کر دیا ہے اس کا قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن سب نے اگر معاوضہ لے کر معاف کیا ہے تو پھر وہ معاوضہ بھی سب وارثوں میں اسی انداز سے تقسیم ہوگا جس طریقے سے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت میں جتنا جس کو حصہ ملتا ہے جتنے خون بہا کے اس کو حصہ ملے گا۔ تو یہ تھوڑی سی مختصر سی بات تھی، ورنہ یہاں تو بڑی تفصیلی باتیں ہیں جس کے لیے موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلا حکم کیا بتایا؟ قصاص کا۔ یہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اس موقع پہ صبر کر لینا بڑی بات ہے، اور صابرین کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مدح فرمائی ہے، اور جس مقام پہ انسان عموماً صبر نہیں کر سکتا وہ قتل مقاتلے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ حکم دیا کہ جتنا ہم نے کہا ہے اتنا بدلہ لو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا ہوگا انشاءاللہ میراث کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا حجابا وإلى الخيرات كلها دليلا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔